أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ یستفی منتخب کر لیتا ہے من الملائکۃ فرشتوں میں سے رسلا پیغام رسان ومن الناس اور لوگوں میں سے بھی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے بصیر دیکھنے والا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو یہ بات کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ یہ وہی جبرائیل امین لے کر کے آتا ہے، کوئی اور فرشتہ لے کر کے آتا تو ہم ایمان لے آتے، چونکہ جبرائیل امین لے کر کے آتا ہے اور اس نے تو ہمارے آبا و اجداد کے اوپر عذاب لائے تھے، اس لیے ہم مانتے نہیں ہیں۔ اور رسول کے حوالے سے کچھ لوگ یہ اعتراض کر لیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ، کیا یہی اللہ کو ملا تھا نبی بنانے کے لیے، جو کہ یتیم ہے، جو کہ غریب ہے؟ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بات سمجھا دی ہے کہ لوگوں، یہ کس کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ذمہ داری دینی ہے؟ یہ میرا اپنا انتخاب ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور اس کے اوپر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے، جو آدمی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا ہوگا۔ اللہ کی جنت کو جانے کا طلبگار ہے، کڑی آگ سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کو ماننا ہوگا، اللہ کے فیصلوں کو دل کے ساتھ ماننا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فیصلہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے جس کو چاہتا ہے رسولہ پیغام رساں، اور کس کو چن لیا ہے؟ جبرائیل امین کو۔ تو جس کو منتخب کر لیا تمام فرشتوں میں سے وہ افضل ٹھہرا، اور آخری نبی کے طور پر کس کو چن لیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آدمی حیران رہ جاتا ہے اور آدمی کا دل 100% مطمئن بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ہم کتنے دفعہ لوگوں کی ذمہ داری لگاتے ہیں، ذمہ داری لگانے کے بعد بعض اوقات دل میں خفا بھی ہوتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری کیوں لگا دی، کام تو کرتا ہی نہیں ہے، اس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے سوچتے ہیں، اور جب ذمہ داری لگا دیتے ہیں 10 دفعہ کہتے ہیں یہ کام کرو، یہ کرو، کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے انتخاب کے اوپر اور اللہ کے علم کے اوپر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ جس نبی کی بھی نبوت کی، جس انسان کی بھی نبوت کی ذمہ داری لگائی، اس نے 100% اپنے ذمہ داری کو ادا کیا۔ دنیا کے اندر کتنے لوگوں کی ذمہ داری لگتی ہے، معزول کرنا پڑتا ہے کہ کام نہیں کرتے، لیکن قرآن کے اندر ایک آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی، نعوذ باللہ، جس کے اندر یہ بات ہو کہ اے محمد فلاں قافلہ آیا تھا آپ سے دین کے حوالے سے معلومات لینے کے لیے، اور نعوذ باللہ آپ نے سستی کی، ان کو جا کر کے دعوت نہیں دی۔ ایسا نہیں ہے کہیں پر بھی، بلکہ ایسی آیات آپ کو ضرور ملیں گی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، ماں ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کہ آپ مشقت کے اندر پڑ جائیں۔ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے رسول آپ تو باغی نفس کا اپنے آپ کو گلا ہی ڈالیں گے ان لوگوں کے پیچھے، اگر یہ ایسے کتاب ہدایت کے اوپر ایمان ڈالیں۔ آپ کا کام تو بس بات کو پہنچانا ہے، بس یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو جہل مسلمان کیوں نہیں ہو، بتلاؤ، ابو لہب مسلمان کیوں نہیں ہو، بتلاؤ، اخنس بن شریق مسلمان کیوں نہیں ہو، بتلاؤ، عاص بن وائل مسلمان کیوں نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت جگہ تسلیاں دی ہیں کہ آپ کا کام نعوذ باللہ لوگوں کو مسلمان کرنا نہیں ہے، آپ کا کام دعوت پہنچانا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ کون مسلمان ہوتا ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست فیصلہ کرنا ہے اس بندے کے دل کو دیکھ کر۔ اگر دل ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح طلب حق والا، اللہ تعالیٰ دولت ایمان دے دے گا۔ اگر دل ہوگا ابو جہل کی طرح ضدی اڈرا متعصب، تو اللہ تعالیٰ دولت ایمان نہیں دے گا۔ جبرن اللہ تعالیٰ کسی کو مسلمان
نہیں کرتا۔ اگر جبرن کرنا ہوتا تو جس طرح پوری کائنات مسلمان ہے، سارے انسان بھی سیدھے تیر مسلمان ہوتے، لیکن جہاں تو اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے، جو اپنی خوشی کے ساتھ کلمہ پڑھے گا، دین کی طرف آئے گا، اللہ نے وہ انعامات تیار کیے جو کسی اور مخلوق کے لیے تیار نہیں کیے، جو فرشتوں کے لیے بھی تیار نہیں کیے ہیں۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انعامات بنا کر چھپا کر ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جائیں گے تو دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات تیار کر رکھے جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، مکمل طور پر ان نعمتوں کے بارے میں کانوں نے نہیں سنا اور نہ دل کے اندر ان کا خیال گزرا ہے۔ یہاں پر یہ بات مذکور ہو رہی ہے کہ اللہ یستفی، اللہ منتخب کر لیتا ہے، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے پیغام رسان جس کو چاہتا ہے۔ اور کس کو چن لیا ہے؟ جبرائیل امین کو چن لیا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے، اللہ کے انبیاء تک پہنچائیں گے۔ اور انسانوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پیغام رساں کے طور پر چن لیتا ہے کہ وہ باقی مخلوقات تک اللہ کے پیغام کو پہنچائے گا۔ جس انسان کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا نبی بنا لیتا ہے، پھر وہ نبی اللہ رب العالمین کے پیغام کو آگے اور انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ضمن کے اندر بتلا دی گئی کہ جو اس کائنات کے اندر بہترین مخلوق ہے فرشتے، اور جو انسانوں میں سے بہترین ہے انبیاء، اور اللہ رب العالمین کے بعد بہترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ، تو ان کو بھی کتنی بہترین اور بڑی ہستی، ان کو بھی اللہ نے خدائی میں شریک نہیں کیا ہے، اپنا ان کو اعزاز دیا ہے، لیکن کسی کو اپنی خدائی کے اندر اللہ رب العالمین نے شریک نہیں کیا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا بھی ہے، اور اللہ رب العالمین بصیر، دیکھنے والا بھی ہے۔ یعلم، جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، اللہ کو وہ بھی معلوم ہے جو لوگوں کا ماضی ہے، پہلے کیا کچھ ہوتا رہا، اور اللہ رب العالمین کو یہ بھی معلوم ہے کہ آئندہ کیا کچھ ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ علیم ہے تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ رب العالمین کی طرف پلٹائے جاتے ہیں تمام امور۔ تو دنیا کے اندر بھی حق کیا ہے؟ واضح ہے۔ بادل کیا ہے؟ وہ واضح دلائل کے ذریعے سے، لیکن بعض اوقات دنیا کے اندر لوگ جو بتلان والے بھی ہوتے ہیں اپنی غلطیوں کو مانتے نہیں ہیں، تو جو بھی ہے حتمی اور آخری فیصلے محشر کے میدان میں ہونے والے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا فیصلہ کر دے گا، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اور اہل حق کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے گا، اور جو اہل باطل ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کڑی آگ کو تیار کر رکھا ہے دوزخ کی۔ اللہ تعالیٰ یستفی، منتخب کر لیتا ہے، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، رسلا، پیغام رساں جس کو چاہتا ہے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما اس کو، بین ایدیہم، جو ان کے سامنے، وما اس کو بھی، خلفہم، جو ان کے پیچھے۔ وإلی اللہ، اور اللہ کی طرف ترجع، پلٹائے جاتے ہیں، الامور، تمام معاملات، فیصلہ ہونے کے لیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب